تم سوبراج کے قصے کو بھول کر امریکہ کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ سلطان شاہ نے ویرا سے کہا۔ وہ ایک ہی بات ہے، سوبراج کا مربی اور سرپرست نک ہے، وہ FBI کا ایجنٹ ہے، یہ سب امریکیوں کا کیا دھرا ہے۔ تو میری بات لکھ لو کہ ایڈی کا کراچی سے ہوتے ہوئے دہلی جانا خالی از علت نہیں ہے۔ اب وہ دہلی سے اپنے کسی افسر کو نک کی جگہ لینے کے لیے بھیجیں گے، ویرا نے پرزور لہجہ میں کہا۔ وہ واقعی دور کی کوڑی لائی تھی، میں سوچ میں پڑ گیا۔ امریکی اور بھارتی گٹھ جوڑ ہر شک کو چبے سے بالا ہو چکا تھا۔ جو بھی امریکی افسر بھارت میں رہ چکا ہو اس کے بارے میں یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی تھی کہ بھارتی دن رات پاکستان کے خلاف اس کے کان بھرتے رہے ہوں گے اور اس کے دل میں پاکستان کے لیے مخاصمت کے جذبات دوسرے امریکیوں سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ ایسے کسی افسر کی پاکستان میں تقرری بہت سی مشکلات کا سبب بن سکتی تھی۔ ایک متعصب اور بھارت نواز امریکی کو کسی بات یا واقعہ کی معقولیت پر قائل کرنا آسان نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے واقعے کو تعصب کی عینک سے دیکھ کر مقامی انتظامیہ کو بہت پریشان کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا اندازہ درست ہو، ایسا ہوا تو ہم اس تقرر کے خلاف اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے، جلال نے پرتشویش آواز میں کہا۔ تم اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہ جاؤ گے، وہ ایک نئی مصیبت تمہارے سر پر مسلط کر دیں گے۔ ابھی ڈینی نے کرنل تاور بن کر STF کی طرف سے سوبراج کے ایک بے ضمیر نوکر سے معافی چاہی ہے۔ آنے والے دنوں میں تمہارا سارا وقت FBI کے مقامی دفتر میں وضاحتیں اور صفائیاں پیش کرنے میں گزرے گا۔ میں کہتی ہوں کہ تم لوگوں نے امریکہ کے خوف کو اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ مسلط کر لیا ہے۔ اس خوف سے نجات حاصل کرو، یہ صرف تمہاری نہیں ہر پاکستانی کی دلی خواہش ہے، مگر اس میں خطرات پوشیدہ ہیں۔ اصل خطرات کا اندازہ صرف اس شخص کو ہوتا ہے جو دوست ہونے کے باوجود الزامات کا سامنا کرتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ ایک بار تم ایک ٹھوکر مار کر تو دیکھو، یہ تم سے ڈرنا شروع کر دیں گے، دبو گے تو یہ تمہیں دباتے چلے جائیں گے۔ ابھی ان آزمائشوں کا وقت نہیں آیا، ایک بحرانی دور ہے، ہمیں ان سے مل کر چلنا ہوگا۔ مل کر چلتے رہو، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، بھارت ان کی آنکھوں کا تارا بنا رہے گا۔ جلال بھی ویرا کی بیان کی ہوئی سچائیوں کا قائل تھا، اندر ہی اندر وہ ان مجبوریوں پر کھڑتا رہتا تھا۔ ویرا نے اس وقت دو ٹوک باتیں کر کے اس کے دل کے زخموں پر نمک پاشی کی تھی۔ میں نے اس کے بشرے پر آزردگی دیکھی تو ویرا سے مخاطب ہو کر کہا، اب یہ بحث کسی اور وقت کے لیے رکھ لو، وقت کم رہ گیا ہے، ہمیں سوبراج کے بارے میں کچھ طے کر لینے تو ایک مرتبہ وہ موذی زیر ہو جائے تو ہم اپنی توجہ دوسرے معاملات پر مرکوز کر سکیں گے۔ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ پیدائشی طور پر امریکی ہوتے ہوئے تم اپنے ہم وطنوں سے اس قدر متنفر ہو۔ غزالہ نے ہنس کر کہا، باہر والے صحیح تصویر نہیں دیکھ سکتے، صرف گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے۔ ویرا نے تلخی سے جواب دیا، میں نے امریکہ اور امریکیوں کو بہت قریب سے دیکھا اور پرکھا ہے۔ تم کو معلوم ہے نا کہ میرے ناجائز باپ کو کہاں قتل کیا گیا تھا؟ امریکی صدر سے ملاقات کے بعد روانہ ہوتے ہوئے اسے وائٹ ہاؤس کے ڈرائی وے پر کسی خاموش رائفل کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکہ کے ایوان صدارت میں ہونے والے اس قتل کی گتھی آج تک نہیں سلجھ سکی۔ میں نے اسے صرف اتنا موقع دیا کہ وہ اپنے متوفی باپ کا ذکر مکمل کر لے، پھر سختی سے کہا، تم پھر جذباتی ہو رہی ہو، اب تم نے اپنی زبان بند نہیں رکھی تو میں جلال کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اب میں چپ رہوں گی۔ ویرا نے یہ کہہ کر شہادت کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ لی۔ مجھے ان 3 پروازوں کے بارے میں بتاؤ جن پر سوبراج نے نشستیں بک کرائی ہوئی ہیں۔ میں نے جلال سے کہا، تم کو 3 پروازوں پر اپنا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیلرنگ شاپ والے دونوں آدمی سوبراج پر کڑی نظر رکھیں گے، وہ جس وقت بھی ہوٹل چھوڑ کر باہر نکلا وہ مجھے فون پر آگاہ کر دیں گے۔ ایئرپورٹ سے وہ اس کی روانگی دوبارہ کنفرم کریں گے، تم یہاں اس کے استقبال کی تیاری کر لینا۔ جلال نے میری مشکل آسان کر دی۔ وہ کلیدی پروگرام سن کر ویرا نے ڈرائنگ روم چھوڑ دیا۔ جلال نے میرے قریب سرک کر نیچے بلکہ سرگوشیانہ آواز میں اپنے لاہے عمل کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ شیرٹن ہوٹل کے پورچ میں ٹیکسی سے اتر کر میں نے گرد و پیش میں نگاہ ڈالی تو مجھے وہاں کوئی مشتبہ شخص نظر نہیں آیا۔ میں ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کر کے آگے بڑھا تو باوردی دربان نے میرے لیے شیشے کا داخلی دروازہ کھول دیا۔ اگلے لمحے میں ہوٹل کے فسوں خیز ماحول میں داخل ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں دہشت گردی کی اکا دکا وارداتیں دنیا بھر میں ہوتی رہتی تھیں، لیکن دہشت گردی کا ہوا کھڑا نہیں کیا گیا تھا۔ ہوٹلوں کی حدود میں پارکنگ سے پہلے گاڑیوں کی تلاشی لی جاتی تھی، نہ مہمانوں کو مخصوص الیکٹرانکس چوکٹوں میں سے گزارا جاتا تھا۔ میں اپنی بیم گن سمیت اطمینان سے ہوٹل کی زمینی منزل سے پہلی منزل کی طرف جانے والے کشادہ زینوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جب میں نے شیشے سے بغاوت کی تو میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔
میں نے اپنی ابتدائی لڑائیاں تنے تنہا لڑی تھیں۔ اس وقت ویرا میرے خون کی پیاسی ہوا کرتی تھی۔ پھر سلطان شاہ میرے ساتھ آیا۔ پورے گھرانے کے خاتمے کے بعد غزالہ میرے ساتھ رہنے لگی۔ پھر اول خان سے تعارف ہوا۔ بعد میں یا شاید اس سے پہلے ویرا بھی مجھ سے آ ملی۔ یوں میرا سفر جوں جوں آگے بڑھتا گیا، میرے شرکائے سفر کی تعداد بڑھتی رہی۔ ان میں تازہ ترین اضافہ جلال کا تھا۔ ان سب لوگوں میں اول خان کو ایک خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ میں نے اسے اول تا آخر وہ سب باتیں بتا دی تھی جو اس کے علم میں نہیں تھی۔ مجھ سے ہلکا پھلکا اختلاف رائے ہونے کے باوجود وہ خوش تھا کہ نک اور صوبراج کے بارے میں میرے فیصلے مجموعی طور پر بہتر تھے۔ اس نے نک اور ایڈی سے بوٹ بیسن کے علاقے میں میری ملاقات کے موقع پر مجھے اعتماد میں لیے بغیر اپنی صوابدید سے ایس ٹی ایف کی جس پارٹی کو میری حفاظت پر مامور کیا تھا اس کی افادیت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ میری خواہش پر وہ بہت خوشی سے اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ شیرٹن ہوٹل آنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق اسے 8 بجے سے پہلے اپنی جگہ پر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اسے دور رہ کر صرف یہ دیکھنا تھا کہ نک میرے ساتھ کوئی گڑبڑ نہ کرنے پائے۔ نک سے اس ملاقات میں کوئی فریب کھانے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ محض احتیاط کے پیش نظر میں اپنی گاڑی کے بجائے ٹیکسی میں ہوٹل آیا تھا۔ پچھلی رات والی ملاقات میں نے اپنی گاڑی استعمال کی تھی، لیکن اس کی نمبر پلیٹیں بدل دی گئی تھیں تاکہ FBI والے گاڑی کے نمبر کے ذریعے میرے بارے میں کوئی بات معلوم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس گاڑی کا بار بار استعمال بھی موضوع نہیں تھا، اس لیے اس شام میں نے گاڑی نکالنے کا ارادہ سرے سے ترک کر دیا تھا۔ مشتبہ دوستوں تک پہنچنے کے لیے ٹیکسی سے بہتر اور کوئی محفوظ سواری نہیں ہو سکتی تھی۔ ٹیکسی لینے کی وجہ سے میں ذرا قبل از وقت گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ یہ اتفاق تھا کہ ٹیکسی جلدی مل گئی، مگر وقت کی کسر راستے میں پوری ہو گئی۔ میں نے زینوں کی طرف جاتے ہوئے اپنے رسٹ واچ پر نظر ڈالی تو 8:05 ہو چکے تھے۔ میں اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے زینے طے کر کے اوپری فلور پر پہنچا تو حال میں پھیلی ہوئی خوابناک روشنیوں میں مجھے نک دیوار کے ساتھ پڑے ہوئے ایک دوہرے صوفے پر اکیلا بیٹھا ہوا نظر آ گیا۔ اس کی نگاہیں زینوں کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ میری اور اس کی نظریں چار ہوئیں تو میری خفیف سی مسکراہٹ سے اسے دیکھ لیے جانے کا اشارہ دیا۔ رخ کرتا ایرانہ انداز میں نظریں دوڑائیں۔ ایک ستون کے ساتھ اول خان کو صوفے پر بیٹھے دیکھا اور مطمئن ہو کر نک کی طرف چل دیا۔ اول خان نے اس وقت اپنے چہرے پر کچھ تبدیلیاں کی ہوئی تھیں۔ نک سیاہ رنگ کے ہلکے سوٹ میں ملبوس تھا اور بالکل خالی ہاتھ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر طباق سے میرا خیر مقدم کیا۔ ہاتھ ملانے کے بعد ہم دونوں اسی دوہرے صوفے پر ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ 5 منٹ زیادہ ہو گئے تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم نے ملاقات کا ارادہ ترک نہ کر دیا ہو۔ اسے دبی دبی آواز میں کہا۔ سواری اور پھر ٹریفک کی مجبوری درپیش تھی۔ تم کس وقت آ گئے تھے؟ میں 7:45 بجے آ گیا تھا۔ نیچے چائے کا ایک کپ پینے کے بعد 8 بجنے سے 5 منٹ پہلے اوپر آ گیا۔ وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی بات شروع کر دو۔ زیادہ دیر تک یکجا رہنا ہم دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ ٹی شاپ یا ریستوران میں جانا چاہتا تھا، مگر میں نے اس کی وہ فرمائش مسترد کر دی۔ تم صرف ایڈی کی طرف سے بدظن ہو یا ہم سب کے خلاف ہو گئے ہو؟ چند ثانیوں تک سوچنے کے انداز میں خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، تم سب سے بد دل ہو گیا ہوتا تو اس وقت یہاں نظر نہ آتا۔ میں نے سختی سے جواب دیا، یہ تم نے کس قسم کی بات چھیڑ دی؟ یہ بہت اہم باتیں ہیں، تھوڑی دیر میں تمہیں بھی ان کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ میری گزارش ہے کہ اپنا دماغ ٹھنڈا رکھو اور میرے چند سوالوں کے جواب دے دو۔ مجھے اندازہ ہوتا کہ تم نے مجھے جرا کے لیے بلایا ہے تو میں اتنی آسانی سے یہاں نہ آتا۔ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ میں تمہارا ذہن پڑھ چکا ہوں کہ تم اپنے قول کے پکے ہو، لیکن یہ رائے بھی قائم کی ہے کہ تم ایڈی سے خوش نہیں ہو۔ فون پر میں نے یہ بات کھل کر بتائی تھی۔ یہ تمہاری رائے نہیں، حقیقت ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا۔ میں یہ سب باتیں تمہیں بتا چکا ہوں، تم میری زبان سے ان کا آدھا کیوں کروانا چاہ رہے ہو؟ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ بڑے کاموں میں ذاتی پسند اور ناپسند کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرو گے۔ اس کا لہجہ تائید طلب تھا۔ یہ بات بھی طے ہو چکی تھی، تم اسے دہرا رہے ہو۔ اس وقت میں تمہیں امریکی فورسز کے خاص کمانڈو ٹروپ کی بایولوجیکل گن دینے والا ہوں، جو ایک راز کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ گن دشمنوں کی سرزمین پر تیز ترین کمانڈوز ایکشن کے لیے ایجاد کی گئی ہے اور صرف 2 مواقع پر کامیابی سے استعمال کی گئی۔ امریکی فورسز سے باہر تم پہلے عام شہری اور غیر ملکی ہو جسے یہ گن دی جائے گی۔ یہ تمہارے پاس میری امانت ہوگی، تم اسے ڈینی کے ساتھ واپس لوٹا دو گی۔ بایولوجیکل گن کا ذکر سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ کچھ عرصے سے اخبارات میں اس قسم کے ہتھیاروں کا ذکر آنے لگا تھا، مگر میں نے نک پر کسی حیرت کا اظہار کیے بغیر بے رخی سے پوچھا، تم اس کی تعریف میں بولے جا رہے ہو، یہ نہیں بتاتے کہ میرے پاس اس کا کیا مصرف ہوگا؟ یہ بہت مختصر اور خطرناک ہتھیار ہے۔ اختصار سے اسے بیگ گن کہا جاتا ہے۔
یہ میری جیب میں موجود ہے، لیکن تم اندازہ نہیں لگا سکے ہوگے کہ میرے پاس کوئی ہتھیار موجود ہے۔ اسے فائر کرنے سے خطرناک گیس کی نپی تلی مقدار خارج ہوتی ہے۔ اس کیمیائی گیس کے ایک فائر سے ڈینی کے سارے اعضاء شل ہو جائیں گے۔ وہ سب کچھ دیکھے اور سنے گا، اپنے ہوش و حواس میں رہے گا، لیکن زبان سمیت اپنے بدن کے کسی عضو کو جنبش نہیں دے سکے گا۔ دہلی جاتے ہوئے ایڈی یہ بی گن مجھے دینے کے لیے رکا تھا۔ واشنگٹن میں اس خبر نے خوشی اور سنسنی کی لہر دوڑا دی ہے کہ ڈینی ہمارے ہاتھ آنے والا ہے۔ وہ بھیڑیا اور خونی درندہ ہے۔ اس خطرناک آدمی کو اس کی مرضی کے خلاف کہیں لے جانا آسان نہیں ہوگا۔ تم اسے بی گن سے مفلوج کر کے میرے پاس لاؤ گے تاکہ اس کے فرار کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ مہلک لیزر شعائیں اگلنے والی بیم گن میری جیب میں تھی۔ بی گن وہ دینے والا تھا۔ کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری اور استعمال پر دنیا بھر میں پابندی عائد تھی۔ امریکہ ایسے ہتھیاروں کا سب سے بڑا مخالف تھا، لیکن نک فخر کے ساتھ کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ وہ کیمیائی گن امریکی کمانڈوز کے زیر استعمال تھی، کسی بھی لمحے میرے پاس بھی آ سکتی تھی۔ اعصاب کو ناکارہ کر دینے والی زہریلی گیس پھینکنے والی وہ بی گن نک کے بیان کے مطابق 2 مواقع پر استعمال کی جا چکی تھی اور اس کے نتائج توقع کے عین مطابق برآمد ہوئے تھے۔ وہ ایک لرزہ خیز انکشاف تھا جو اس میدان میں امریکی منافقت کا مظہر تھا۔ نک نے اپنی کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سیاہ رنگ کے بھاری پلاسٹک کا ایک مستطیل نما آلہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ اپنے سائز اور ساخت میں وہ گن ٹیلی ویژن کے ریموٹ کنٹرول سے مشابہ تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس پر کثرت سے بٹن نہیں لگے ہوئے تھے۔ اس کا نام بی گن تھا، لیکن اس کی بناوٹ میں گن یا ہتھیار کا شائبہ تک نہیں تھا۔ میں نے اسے جیب میں رکھنے کی بجائے الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس پر صرف 2 بٹن لگے ہوئے تھے، ایک سبز اور دوسرا سرخ رنگ کا تھا۔ اس کے دوسرے سرے پر 3 چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے۔ بناوٹ سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ وہی اس گن کا اگلا حصہ تھا جس سے مہلک گیس کا اخراج ہوتا تھا۔ میں نے جائزہ لیتے ہوئے کسی بٹن کو چھیڑنے کی ہمت نہیں کی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں بٹن چھوتے ہی گیس نہ نکل پڑے۔ نک بی گن دینے کے بعد چند ثانیوں تک خاموش اور دلچسپی سے میرا جائزہ لیتا رہا، پھر نیچی آواز میں بولا، اس پر کسی ہتھیار کا شبہ نہیں ہوتا، پھر بھی اسے جیب میں رکھ لو۔ یہ گن 100% پلاسٹک سے بنائی گئی ہے۔ ہتھیاروں کا سراغ لگانے والی مشین یا میٹل ڈیٹیکٹر اس کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ اس سے زیادہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی غلطی نہ کرنا، یہ خود بخود تو نہیں چل پڑے گی۔ میں نے بی گن کو اپنی جیب میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت یہ لاک ہے۔ 2 مرتبہ سرخ بٹن دبانے سے لاک کھل جاتا ہے، سبز بٹن روشن ہو جاتا ہے۔ سبز بٹن دبانے سے گن فائر کرتی ہے۔ اس کی رینج 15 فٹ تک ہے۔ اس سے زیادہ فاصلے پر گیس کی دھاریں پھیلنے لگتی ہیں اور ان کے اثرات مرکوز رہنے کی بجائے پھیلنے لگتے ہیں۔ یہ ممنوع کیمیائی ہتھیار ہے اور خاصا خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ اس گیس کے اعصابی اثرات کتنی دیر تک برقرار رہتے ہیں؟ اس گن کے بارے میں کوئی تنقیدی بات کہنے کا ارادہ ملتوی کر کے میں نے اپنی معلومات بڑھانے کی کوشش کی۔ کم از کم 20 گھنٹے، اس نے وثوق سے کہا۔ شکار اعصابی یا جسمانی طور پر کمزور ہو تو یہ مدت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی جیسے صحت مند اور چاقو چوبند آدمی کو یہ اعصابی گیس کم از کم 20 گھنٹوں کے لیے مفلوج کر دے گی۔ میں اس نادر تحفے کے لیے تمہارا ممنون ہوں، لیکن میری دانش میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ایسے کسی ہتھیار کے بغیر ڈینی کو بے بس یا بے ہوش کیا جا سکتا تھا۔ اس کے معاملے میں تم لوگ ضرورت سے زیادہ حساس اور جذباتی ہو رہے ہو۔ ہم دونوں میدان میں ہیں اور پورے حالات سے واقف ہیں۔ میری رائے بھی یہی تھی کہ ہمیں بی گن وغیرہ کو سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سوبراج کی قید سے ویرا کے فرار کی کہانی سننے کے بعد افسران بالا خائف ہو گئے۔ انہیں ڈر ہے کہ غیر معمولی حفاظتی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو ڈینی ہم سب کو جل دے کر آخری لمحات پر غائب ہو جائے گا۔ دور بیٹھے ہوئے لوگوں کے اندازے غیر حقیقی اور انتہا پسندانہ ہوتے ہیں۔ یہ اوپر کی ہدایات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی خطرہ مول لینے کے بجائے ضرورت سے زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہاں، یہ تحفہ نہیں ہے، ڈینی کے ساتھ تم یہ امانت بھی لوٹا دو گے۔ اسے عارضی طور پر تمہارے تصرف میں دیا گیا ہے۔ ڈینی ہم جیسا انسان ہے، کوئی آسیب نہیں ہے جو اس کے لیے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ کئی دن سے ایک عام قیدی کی طرح میری تحویل میں ہے اور کہیں فرار نہیں ہو سکا۔ تم لوگ کچھ ڈرامائی مزاج کے مالک ہو۔ ان حرکتوں سے تم اپنے مجرم کو بھی ایک ناقابل تسخیر ہیرو بنا دیتے ہو۔ تم کو ماننا پڑے گا کہ ڈینی کوئی عام مجرم نہیں ہے۔ اس نے کئی برس سے ہم سب کو تنگ کیا ہوا ہے۔ وہ کہیں نظر آتا ہے اور پھر چلاوے کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ اب تم کو مان لینا چاہیے کہ تم لوگوں کی پشت پناہی نے اسے بہت دلیر اور بے خوف بنا دیا ہے۔ وہ کتنا ہی نڈر ہو چکا ہو، اس وقت میرا قیدی ہے۔ اختلاف کی بنا پر تم اس کی تضحیق کر رہے ہو۔ اگر تم شروع سے اس کے دشمن ہوتے تو شاید وہ تمہارے قریب بھی نہ پھٹکتا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تم پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے تمہارے چنگل میں پھنسا ہوگا۔ پیچھا کر کے اسے پکڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔
میں اس قسم کے مجرموں کی نفسیات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ان کی چھٹی حس خطرات کو پہلے سے سونگ لیتی ہے اور آڑے وقت میں تو اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ چند روز کی بات ہے، پھر تم دل کھول کر اس پر ریسرچ کر لینا۔ میں نے ماضی میں اسے تحفظ ضرور فراہم کیا ہے، لیکن میں اسے کوئی غیر معمولی آدمی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ چیونٹی کو توپ کے گولے سے بھی اڑایا جا سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ اسے اس کی اوقات کے مطابق ایڑی سے مسل دیا جائے۔ میری طرف سے ڈینی کے لیے بے رخی اور تنفر کا وہ اظہار ضروری تھا تاکہ نک کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو سکے کہ میں بھی اس کے حریف کا بدترین دشمن تھا۔ اس ڈیل کے بارے میں بی گن کے عارضی انعام تک ان کا اعتماد جیت کر میں نے اپنے منصوبے میں آدھی کامیابی حاصل کرنی تھی۔ بقیہ کامیابی سوبراج کی واپسی کی صورت میں حاصل ہونے والی تھی۔ جب تک وہ پاکستان نہیں آ جاتا تھا، نک اور کرنل داور کے درمیان اعتماد اور مفاہمت کا رشتہ بحال رہنا ناگزیر تھا۔ مجھے تم سے پورا اتفاق ہے، نک نے میری تائید کی۔ میں نے یہ بات ایڈی کو بھی سمجھانی چاہی تھی۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں بی گن جیسا خفیہ ہتھیار تمہارے سپرد کرنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن وہ مصر رہا۔ وہ امریکہ میں جو کچھ طے کر کے آیا تھا اس کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری تھا۔ یہ غیر ضروری مشق تھی جو بہرحال اب پوری ہوگی۔ میں نے سرد میری سے کہا، اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری اور تمہاری یہ ملاقات کیوں ضروری تھی۔ میں فون پر بی گن تم تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ تم نے غیر ضروری تجسس انگیزی سے کام لیا۔ تم کو بتا دینا چاہیے تھا کہ تم کوئی چیز مجھے دینا چاہ رہے ہو۔ گن کی سپردگی مشروط تھی۔ میں تمام حجت کے طور پر ایک مرتبہ پھر یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم ہمارے ساتھ کہاں تک مخلص ہو۔ اگر تم اس وقت کوئی غیر یقینی یا اشتباہ آمیز بات کرتے تو میں خاموشی سے گن واپس لے جاتا۔ تمہارے ذہن کو اچھی طرح پڑھے بغیر میں گن کا ذکر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوتا یا اس بارے میں بھی تمہیں کوئی ہدایت دی گئی تھی؟ نو، اس نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں، تم ان سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے تم کئی ایسی باتوں کا ذکر کر چکے ہو جو تمہارے اندرونی معاملات کے زمرے میں آتی ہیں۔ تم ایسی ایک بھی مثال نہیں دے سکتے۔ میں نے ضرورت کے تحت تم سے صرف وہ باتیں کی ہیں جن کا ہم سے مشترک تعلق ہے۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے غور کیا اور فوری طور پر کوئی مثال میرے ذہن میں نہیں آ سکی۔ اس کی ڈھیلی ڈھالی باتوں سے یہ تاثر ملتا تھا کہ وہ بہک رہا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ مجھے گھیرنے کے لیے وہ دانستہ احسان انداز اختیار کرتا رہا تھا۔ اس وقت تک اس نے اپنی جانب سے چپ کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک دو مرتبہ وہ ذکر نکالنے کا ارادہ کیا مگر پھر ملتوی کر دیا۔ میں نک کے ساتھ بنی ہوئی مفاہمانہ فضا کو کسی بھی قیمت پر بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ابتدائی طور پر ایڈی کے کراچی میں مختصر قیام کے بارے میں میرے ذہن میں خاصے شکوک و شبہات تھے، جن میں سب سے قوی نقطہ یہ تھا کہ اسے کرنل داور کے کردار پر شبہ ہو چکا تھا اور وہ مجھ سے ذاتی طور پر مل کر کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ مگر اس ملاقات میں وہ بات صاف ہو گئی تھی۔ ڈینی والی ڈیل کوئی پرانی بات نہیں تھی۔ کرنل داور کی طرف سے اس پیشکش بلکہ صحیح ترین الفاظ میں نک کی تجویز پر کرنل کی رضامندی کی خبر امریکہ میں بیٹھے ہوئے اعلیٰ حکام کے لیے بڑی حد تک سنسنی خیز اور دل خوش کن ثابت ہوئی تھی، اور انہوں نے اس منصوبے کی تکمیل کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ڈینی کے ماضی سے خوف زدہ تھے، اسے نہ جانے کیا کچھ سمجھتے تھے۔ ان کی دانست میں ڈینی آسانی سے زیر ہونے والا نہیں تھا۔ اپنی غیر معمولی حریف کو پوری احتیاط سے اپنی تحویل میں لے کر امریکہ لانے کے لیے ہر امکانی تدبیر کا اختیار کیا جانا ضروری تھا۔ انہوں نے ایڈی کو بی گن کے ساتھ پاکستان روانہ کر دیا۔ وہ کراچی میں اپنے مختصر قیام کے دوران میں وہ گن نک کے حوالے کرتا ہوا دہلی کی طرف نکل جاتا۔ کسی کو کانوں کان بھی علم نہ ہوتا کہ وہ لوگ کرنل داور کی تحویل سے ڈینی کے حصول کے لیے کیا تیاریاں کر رہے تھے۔ ایڈی کراچی میں رکا تو اس کے پاس چند گھنٹے کی مہلت تھی، اور نک کو گن دینے کے بعد بچنے والے وقت کا کوئی مصرف اس کے سامنے نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے ملنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ پہلی ملاقات میں اس نے دانستہ گن کا کوئی ذکر نہیں چھیڑا۔ بی گن میرے ہاتھ میں دینے سے پہلے وہ اپنا اطمینان کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ کرنل داور از خود اس سے اپنی کسی کمزوری یا بدنیتی سے آگاہ کر دے گا۔ ایڈی کو جو کچھ کرنا تھا اپنے طور پر خفیہ انداز میں کرنا تھا۔ اس نے اجرت میں چپ سے کام لینے کا فیصلہ کیا اور خاصے بے ڈھنگے طریقے سے چپ میری جیب میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنے مختصر قیام میں وہ کرنل داور پر زیادہ وقت صرف نہیں کر سکا تھا۔ اپنے مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے اسے یہ جان کر اطمینان ہوا کہ اسے ملنے کے بعد کرنل داور نے ایس ٹی ایف کے مقامی مرکز کا رخ کیا تھا۔ وہ یقینی طور پر یہ توقع کر رہا ہوگا کہ کرنل داور اس سے ملاقات کرنے کے بعد اپنے اس ٹھکانے کی طرف جائے گا جہاں اس نے ڈینی کو قید کیا ہوا تھا۔ اپنے مانیٹر پر اسے ڈینی کے قید خانے کی پوزیشن کا علم ہو جاتا تو اس کے جانے کے بعد نک اس ٹھکانے کی نگرانی کر کے مزید معلومات جمع کر سکتا تھا۔ نئے ٹھکانے کے سراغ کے بارے میں اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ چپ مسلسل اسٹیشن 4 کی نشاندہی کرتی رہی،
تو ایڈی نے رات گئے دوبارہ مجھ سے رابطہ کیا۔ اس وقت تک تفصیلات میرے سامنے نہیں تھیں۔ میں نے سرد مہری کے ساتھ اسے دوسری ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ تیزی سے فیصلے کرنے والا متلون مزاج آدمی تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ دوسری ملاقات میں میرے ساتھ کیا حرکت کر بیٹھے۔ وہ معاملہ ٹل گیا۔ نک سے گن مل جانے کے بعد مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید ایڈی اسی فرض سے سبکدوش ہونے کے لیے مجھ سے دوبارہ ملنا چاہ رہا تھا۔